الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین، پیارے بچوں، گزشتہ کل بھی ہم لوگوں نے روزے کے مسائل کی معرفت کے لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب بلوغ المرام کی چند حدیثیں پڑھی تھیں اور آپ لوگوں نے سنا تھا۔ اسی سلسلے کی کڑی ایک اور حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه الحاکم وابن حبان۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ترى الناس الهلال، کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھنا شروع کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی چاند دیکھا، انہوں نے بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کیا۔ فأخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ انی رأیت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگوں نے چاند دیکھا ہے اور میں نے بھی چاند دیکھا ہے، فصام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چاند دیکھنے کا اعتبار کیا، ان کی گواہی کو قبول کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا۔ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو بھی، دوسرے صحابہ کو بھی یہ کہا کہ تم لوگ چاند جب دیکھ لیا گیا ہے تو آپ لوگ بھی کیا ہے، روزہ رکھو۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام باضابطہ عید کا چاند ہو، یا ایک بقرعید کا چاند ہو، یا ایک روزے کا رمضان کا چاند ہو، لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ چاند دیکھتے ہیں تو اگر کوئی مسلمانوں کا حاکم ہے، حاکم وقت ہے، کوئی امیر ہے اور کوئی سلطان ہے، تو آپ اس چاند کے بارے میں اس حاکم کو بتلائیے، اس امیر کو بتلائیے، تاکہ وہ اس کے مطابق لوگوں کو بتلا سکے اور لوگوں کو حکم صادر کر سکے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چاند دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حاکم ہیں اور مسلمانوں کے سلطان ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تیسری ایک بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر رمضان کا چاند ہے، اگر کیا ہے، چاند رمضان کا ہے، تو اگر کوئی ایک آدمی بھی، بہت غور سے سنیے، اگر رمضان کا چاند ہے اور ایک مسلمان عادل، ایسا مسلمان جو عادل ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، کاذب نہ ہو، بلکہ اگر عادل ہے، صادق ہے، اور اگر وہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ جیسا کہ اس حدیث میں دیکھیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو رد نہیں کیا، ٹھکرایا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو قبول کیا، خود روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اگلی جو حدیث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے مسائل سے متعلق بیان کی ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور یہ عبداللہ عباس کے بیٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔
وہ حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان اعرابیا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ان اعرابیا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دیہاتی آدمی، اعرابی عربی زبان کا لفظ ہے جو دیہاتی آدمی کو کہتے ہیں، ایک دیہات کا رہنے والا، صحرا کا رہنے والا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کیا کہا کہ انی رأیت الہلال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے، میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی آدمی سے کہا اتشہد ان لا الہ الا اللہ؟ قال نعم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتشہد ان محمدا رسول اللہ؟ کیا آپ اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ گویا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دیہاتی آدمی نے یہ خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ گواہی دینے والا آدمی مسلمان ہے یا نہیں، گواہی دینے والا آدمی مسلمان ہے یا نہیں۔ پتہ اس سے یہ چلا کہ جو چاند کی گواہی دے رہا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کافر آتا ہے، ایسا آدمی آتا ہے اور چاند کے بارے میں بتلاتا ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے اس آدمی نے کہا کہ ہاں میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا فَأَذِّن فِي النَّاسِ يَا بلال۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، اور یہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اذان دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو بتلا دو، لوگوں کو فَأَذِّن فِي النَّاسِ يَا بلال ان یصوموا غداً، کہ بلال آپ جائیے اور لوگوں کو بتلا دیجئے کہ کل سے روزہ رکھیں، کل سے روزہ رکھیں۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان آدمی رمضان کے چاند کی اکیلے بھی گواہی دے دے تو اس کی گواہی قابل قبول ہوگی اور روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتلایا ہے۔ اور یہ حدیث رواہ الخمسہ وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان ورجح النسائی ارسالہ۔ آخری اور اگلی جو حدیث آج کے درس میں آپ کے سامنے جو ذکر کی جا رہی ہے، کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وعن حفصۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له۔ یہ حدیث بہت ہی اہم ہے اور یہ مسئلہ جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس حدیث کی راویہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، انہی بیویوں میں سے ایک کا نام کیا ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، کہ جس شخص نے، غور سے سنیے، جس شخص نے صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت ہی ضروری ہے کہ جیسے کہ رمضان چل رہا ہے اور ہم لوگ کیا ہے روزہ رکھ رہے ہیں، اور رمضان کا روزہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے۔ روزہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فرض روزہ ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ نفلی روزہ ہوتا ہے۔ لیکن رمضان کا یہ روزہ ہے، یہ جان لیجئے کہ یہ فرض روزہ ہے، اور فرض روزہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی نیت کرے۔ آدمی کیا کرے؟ نیت کرے۔ جس طرح نماز کے لیے ہم لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں، اور نیت کرنے کے معاملے میں زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کیا؟ بدعت ہے۔ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، اور نیت کی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے۔ آدمی دل میں ارادہ کرے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ظہر کی نماز ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اسی طرح روزے کی نیت بھی، اسی طرح کیا ہے؟ روزے کی نیت ہے، اور فرض روزے کی نیت یہ جان لیجئے کہ غروب آفتاب کے بعد سے، جب آپ افطار کر لیتے ہیں نا ہم اور آپ،
اس کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر جب سحری کھاتے ہیں نا ہم لوگ، اور فجر کی اذان سے پہلے تک نیت کر لینا ضروری ہے۔ تھوڑا سا آواز کم کر دیے۔ غروب آفتاب سے لے کر اور فجر کی اذان سے پہلے تک نیت کر لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی نیت نہیں کرتا، یاد رکھیے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ فرض روزے کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کل ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم کیا کریں کہ غروب آفتاب سے لے کر، وقت بہت زیادہ ہے، سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر اور اگلے صبح تک یعنی سحری کے وقت تک ہم نیت کر لیں کہ ہم آئندہ کل کا کیا رکھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ اگر ہم نیت نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ اور میں نے بتلایا کہ ہر دن یہ عمل ہونا چاہیے۔ جیسے آج کا روزہ رکھا ہے تو ہمیں کیا ہے، آج فجر سے پہلے نیت کر لینا چاہیے۔ کل روزہ رکھنا چاہتے ہیں، پھر اسی طرح ہر دن ہمیں کیا ہے، نیت کو اپنے کیا ہے، دہراتے رہنا ہے یا نیت کرنا ہے۔ یہ فرض روزے سے متعلق ہے۔ اسی سے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس شخص نے صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر نفلی روزہ ہے تو نفلی روزہ کیا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ غور سے سنیے، اگر نفلی روزہ ہے، رمضان کا روزہ نہیں، اس کے علاوہ نفلی روزہ، مثال کے طور پہ ہم لوگ چاند کا روزہ رکھتے ہیں، 13ویں 14ویں 15ویں، اسی طرح ہفتے میں 2 دن سوموار اور جمعرات کا روزہ، تو اس کے لیے اگر آپ سورج طلوع ہونے کے بعد بھی روزہ رکھتا ہے، کوئی نیت کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن فرض روزے کی نیت سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک کر لینا ضروری ہے، تب ہمارا روزہ صحیح ہوگا، ورنہ ہمارا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو روزے کے مسائل سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔